بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالفصاحة في المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي۔ پچھلے سبق میں فصاحت اور بلاغت دونوں کی لغوی تعریف اور دونوں کی تقسیم گزری تھی۔ فصاحت کی تین قسمیں: فصاحت مفرد، فصاحت کلام اور فصاحت متکلم، اور بلاغت کی دو قسمیں: بلاغت کلام اور بلاغت متکلم۔ فصاحت کی لغوی تعریف ابانت اور ظہور، واضح ہونا، ظاہر ہونا، صاف ہونا، بات کا واضح اور صاف ہونا، اور بلاغت کا لغوی معنی پہنچنا۔ تو یہ پچھلے سبق میں ہو چکا تھا۔ اب جو یہ پانچ قسمیں آئی، اقسام خمسہ، پانچ قسمیں، فصاحت کی تین اور بلاغت کی دو، ان کی ہر ایک کی تعریف ہوگی۔ فالفصاحة فی المفرد، فصاحت فی المفرد، مفرد کا، خلوصہ مفرد کا تنافر حروف، غرابت اور مخالفت قیاس لغوی سے خالی ہونا ہے۔ تین چیزوں سے خالی ہونا ہے، یعنی کلمے میں تین چیزیں نہ ہوں: تنافر حروف نہ ہو، غرابت نہ ہو، مخالفت قیاس لغوی نہ ہو۔ یہ تینوں چیزیں اگر کسی کلمے میں نہ ہوں تو وہ کلمہ فصیح ہوتا ہے، اور اگر تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہوگی تو وہ کلمہ فصاحت سے خارج ہو جائے گا۔ تینوں کی تینوں نہ ہوں تب کوئی کلمہ فصیح ہوگا۔ اگر تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہے، مخالفت قیاس نہیں ہے، غرابت نہیں ہے، مگر تنافر حروف ہے، تنافر حروف نہیں ہے، مخالفت قیاس لغوی بھی نہیں ہے، مگر غرابت ہے، کوئی بھی ہو ان میں سے ایک، تو کلمہ فصاحت سے خارج ہو جائے گا۔ شارح بیچ میں وہی اپنی تقریر کر رہے ہیں کہ فصاحت کو بلاغت سے پہلے کیوں، پھر فصاحت کی تین قسموں میں سے فصاحت مفرد کو پہلے کیوں بیان کیا۔ ٹھیک ہے، بات تو درست ہے۔ فصاحت اور بلاغت دو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک کو پہلے بیان کر رہے ہیں، دوسرے کو بعد میں بیان کر رہے ہیں، تو کوئی وجہ ترجیح ہونی چاہیے، کس وجہ سے ترجیح دی گئی ہے تقدیم کے باب میں، فصاحت کو بلاغت پر کیوں مقدم کیا ہے۔ پھر فصاحت کی تین قسمیں: فصاحت مفرد، فصاحت کلام اور فصاحت متکلم، ان تینوں میں سے فصاحت مفرد کو کیوں مقدم کیا؟ تو اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ بلاغت بغیر فصاحت کے ہوتی نہیں ہے۔ بلاغت کس کو کہتے ہیں؟ کلام کا فصیح ہونے کے بعد مقتضی حال کے مطابق ہونا، یعنی ایک کلام فصیح ہو اور پھر وہ مقتضی حال کے مطابق ہو تو وہ بلیغ ہوگا۔ اگر کلام مقتضی حال کے مطابق تو خوب ہے مگر وہ فصیح نہیں ہے، اس میں فصاحت والی خوبیاں نہیں پائی جاتی ہیں، تو پھر وہ کلام بلیغ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی بلیغ جو بھی ہوگا وہ پہلے فصیح ہوگا اور پھر بلیغ ہوگا۔ تو فصاحت کو اس لیے مقدم کیا ہے کہ بلاغت کی تعریف فصاحت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، یا یوں کہیے کہ بلاغت کا فصاحت کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر فصاحت مفرد کو کیوں مقدم کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں مفرد مرکب پر ہمیشہ مقدم ہوا کرتا ہے۔ کلام مرکب ہوتا ہے، اور مرکب کوئی کس سے بنتا ہے؟ مفردات سے۔ تو مفردات ہوتے ہیں پہلے، تب نہ کوئی مرکب وجود میں آتا ہے، تو اس وجہ سے فصاحت مفرد کو پہلے بیان کر دیا۔ قدم الفصاحة على البلاغة لتوقف معرفة البلاغة على معرفة الفصاحة لكونها مأخوذة في تعريفها، ثم قدم فصاحة المفرد على فصاحة الكلام والمتكلم لتوقفهما عليها۔ فصاحت کو بلاغت پر مقدم کیا ہے، بلاغت کی معرفت کے فصاحت کی معرفت پر موقوف ہونے کی وجہ سے، بلاغت کی معرفت کے فصاحت کی معرفت پر موقوف ہونے کی وجہ سے، لکونہا مأخوذۃ فی تعریفہا، اس کی تعریف میں معتبر ہونے کی وجہ سے، لکونہا مأخوذۃ فی تعریفہا، اس کے یعنی فصاحت کے بلاغت کی تعریف میں معتبر ہونے کی وجہ سے، مأخوذ ہونے کی یعنی بلاغت کی تعریف ہی یہ کی جاتی ہے کلام فصیح کا مقتضی حال کے مطابق ہونا۔ بلاغت کس کو کہتے ہیں؟
کلام فصیح کا مقتضائے حال کے مطابق ہونا۔ ثم قدم فصاحت المفرد علی فصاحت الکلام والمتکلم، پھر فصاحت مفرد کو فصاحت کلام اور فصاحت متکلم دونوں پر مقدم کیا، کیوں؟ لتوقفہما علیہا، فصاحت کلام اور فصاحت متکلم دونوں کی دونوں مفرد پر موقوف ہے، فصاحت مفرد پر موقوف ہے۔ کوئی بھی مفرد فصیح ہوگا، ایک کلام کے مفردات فصیح ہوں گے تب کلام فصیح ہوگا، اور جب کلام فصیح ہوگا تب اس کلام کا لانے والا متکلم بھی فصیح ہوگا۔ تو دونوں کے دونوں موقوف ہیں فصاحت مفرد پر، فصاحت کلام اور فصاحت متکلم دونوں کی دونوں فصاحت مفرد پر موقوف ہیں، اور موقوف تو فصاحت مفرد ہوئی موقوف علیہ، اور فصاحت کلام اور فصاحت متکلم ہوئی موقوف، اور موقوف علیہ ہمیشہ موقوف سے مقدم ہوا کرتا ہے۔ خلوصه أي خلوص المفرد من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي، اس کا خالی ہونا یعنی مفرد کا خالی ہونا تنافر حروف سے اور غرابت سے اور مخالفت قیاس لغوی سے، ان چیزوں سے خالی ہونا، کس کا؟ مفرد کا ان چیزوں سے خالی ہونا۔ اب یہ تنافر حروف کیا ہے، غرابت کیا ہے، مخالفت قیاس لغوی کیا ہے، ان کی ہر ایک کی تعریف آئے گی آگے الگ الگ، مگر شارح ایک دوسرا تبصرہ کر رہے ہیں۔ کیا؟ قیاس لغوی جو استقراء لغت سے مستنبت، قیاس لغوی سے مراد وہ قیاس ہے جو استقراء لغت سے مستنبت ہے۔ استقراء لغت، استقراء کا مطلب ہوتا ہے بہت ساری جزیات میں ایک حکم دیکھ کر کے کلی حکم لگا دینا، یہ استقراء کہلاتا ہے۔ تو عربی زبان کی جو بھی قواعد ہیں یہ بعد میں بنائے گئے ہیں، ہے نا، پہلے عربی زبان تھی اور پھر قواعد بنائے گئے۔ وہ یہ طلباء کو یہ سمجھتے سمجھتے ایک زمانہ بیت جاتا ہے، نہیں سمجھ میں آتا، چونکہ پہلے قواعد ہی پڑھتے، نحو صرف پہلے پڑھایا جاتا برسوں سے، اب کچھ سالوں سے تھوڑا بہت پہلے پڑھایا جانے لگا، ورنہ نحو میر جب تک رٹ کے یاد نہ کر لی جائے استادوں کے ڈنڈوں کے ساتھ، یا میزان الصرف جب تک خوب رٹ کر کے پٹائی وغیرہ وغیرہ کے ساتھ جب تک نہ رٹ لی جائے تب تک عربی کا مجال ہے کوئی سبق ہو جائے۔ اب وہ جو عربی آتی تھی تو بتایا جاتا تھا کہ یہ ان قواعد کے مطابق بنتی ہے، یہ ان قواعد کے مطابق بن جاتی ہے، تو ذہن میں یہ راسخ ہو جاتا کہ قواعد سے ہی بنتی ہے عربی، جبکہ ایسا نہیں، عربی سے ہی قواعد بنے ہے، کیا الٹا معاملہ، قواعد سے عربی زبان نہیں بنے گی، عربی زبان سے قواعد بنے ہیں۔ یعنی دیکھا گیا فاعل کو عربوں نے مرفوع پڑھا ہے، فاعل کو مرفوع پڑھتے ہیں، دیکھا کہ سب جگہ فاعل کو مرفوع پڑھ رہے ہیں، تو قاعدہ بنا دیا کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، کل فاعل مرفوع، پھر قاعدہ بنایا، دیکھا کہ عرب امرؤ القیس ہو، نابغہ زبیانی ہو، زہیر ہو، عنترہ ہو وغیرہ وغیرہ، جو زمانہ جاہلیت کے بڑے بڑے شعراء تھے، سب کے سب مفعول بھی کو منصوب پڑھتے ہیں، منصوب بے کو مفعول بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، سب کے سب بہت دیکھا، ادھر ادھر سب جگہ مفعول بھی منصوب دیکھا، تو حکم لگا دیا کہ کل مفعول منصوب، ہر مفعول بھی منصوب ہوا کرتا ہے۔ یہ استقراء کہلاتا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ استقراء کہلاتا ہے۔ یہ آج کل استقراء مکمل طور سے نہیں ہوا کرتا، استقراء کرتے، سروے کرتے ہیں نا، سروے کرتے ہیں لوگ، 5,000 کی رائے جان لیتے ہیں یا 50,000 کی رائے جان لیتے ہیں۔ ابھی ہندوستان جیسے بڑے ملک میں جہاں 1.25 ارب سے زیادہ آبادی ہو، 50,000 لوگوں کی ایک رائے ہوتی ہے، اور اس کے مطابق پھر فیصلے ہو جاتے ہیں، اس کے مطابق احکام لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ استقراء ناقص ہوتا ہے، یہ ناقص ہوتا ہے استقراء، یعنی استقراء یقین کا فائدہ نہیں دیتا، استقراء یقین کا فائدہ نہیں دیا کرتا ہے، سمجھے نا آپ استقراء کو؟ تو وہی
المستنبط من استقراء اللغت، جو لغت کے استقراء سے مستنبط ہے، وہ قیاس لغوی جو لغت کے استقراء سے مستنبط ہے۔ اس کے بعد وہ تفسیر الفصاحہ سے وہ تبصرہ کرے، جس تبصرے کا بھی ذکر کرے، کہہ رہے ہیں کہ فصاحت کی تعریف خلوص سے کرنا یہ تسامح سے خالی نہیں، لا یخلو عن تسامح، تسامح سے، تسامح کہتے ہیں جو ہلکے میں لے کر کے چوک ہو جاتی ہے نا، کسی چیز کو ہم ہلکے میں لے لیتے ہیں اس کی وجہ سے چوک ہو جاتی ہے، اس کو تسامح کہتے ہیں۔ تو تسامح سے خالی نہیں، تسامح سے خالی کیسے نہیں ہے کہ یہ تعریف جو ہوئی ہے تعریف بالخارج ہوئی ہے۔ آپ نے منطق پڑھی ہوگی، بڑی شرح تہذیب پڑھی ہے، اور آسان منطق پڑھی، مرقات پڑھی ہے، مرقات نہیں پڑھی، نسیم بھائی آپ نے نہیں پتہ، صرف منطق بھی نہیں پڑھی، آسان، ہاں آسان منطق ہے، آسان منطق ہوتا ہے، صرف منطق ہی ہے، اس کو تھوڑا آسان کر دیا، معمولی سا آسان کر کے کچھ مثالیں بڑھائی ہیں شاید، اور آسان منطق نام کر دیا گیا ہے بس۔ ہاں وہ خیر ایک تو ایک ہوتی کلی ذاتی اور ایک ہوتی ہے کلی عرضی، ہے نا۔ شے کی جو ذاتیات سے تعریف کی جاتی ہے وہ حد کہلاتی ہے، اور وہ اصل تعریف ہوتی ہے، وہ درست تعریف وہی مانی جاتی ہے جس میں شے کی ذاتیات بتا دی جائے، جس شے کی ہم تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ مثلا یہ ہے کیا چیز، مدرسہ ہے کیا چیز، بلاغت ہے کیا چیز، فصاحت ہے کیا چیز۔ اب جس چیز کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس چیز کی ذاتیات بتا دی جائیں تو وہ اصل تعریف ہوتی ہے، تعریف، اصلی تعریف وہ ہے۔ شے کی صرف نشانیاں بتا دی جائے، اس کی خارجی چیزیں یعنی خارجی علامتیں بتا دی جائے کہ وہ ایسی ہوتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے، تو وہ اچھی تعریف نہیں سمجھی جاتی۔ تو فصاحت کی تعریف ہے تو یہی، مگر کہہ رہے پھر بھی خلوص سے کی گئی ہے۔ کسی کی گئی ہے؟ خلوص سے، جس کا مطلب کیا ہوا کہ کلمے میں یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، تین چیزیں نہ، جو چیزیں نہیں ہوتی وہ خارج ہوتی ہے، وہ شے کی ذات میں شامل نہیں ہوتی، وہ شے کی ذات میں شامل، مثلا یہ نہ ہو تو جو نہیں ہوگا وہ ذات میں شامل نہیں ہوگا، تنافر حروف بھی نہ ہو، مخالفت قیاس بھی نہ ہو، غرابت بھی نہ ہو، تو کہہ رہے ہیں یہ تعریف بالخارج ہو رہی ہے۔ کیا تعریف بالخارج ہو رہی ہے۔ خیر، فالتنافر، اب تنافر کو بیان کیا ہے۔ تنافر کس کو کہتے ہیں؟ وصف فی الکلمۃ توجب، یہاں توجب لکھا ہے، یہ یوجب ہونا چاہیے، کیا صفت نہیں آیا پیچھے، صفت ہوتا صفت فی الکلمۃ تو توجب ثقلہا ہوتا، مگر وصف آیا ہے، وصف فی الکلمۃ جو لفظاً اور معناً ہر طرح سے مذکر ہے، تو وصف فی الکلمۃ یوجب ثقلہا، ہے نا۔ یہ تعویل نہیں کرنی چاہیے، مولوی لوگ عموماً کر لیا کرتے ہوں گے میرے خیال میں، کہ وصف معنی میں صفتن کے ہے، اس وجہ سے توجب مؤنث کی ضمیر لائی گئی۔ نئی کتاب میں عبارت سنائی تھی تو میں کہہ رہا تھا کہ یوجب ہوئی، اچھا یوجب ہوئی ہے، دیکھا تو یوجب لکھا ہوگا نئی کتابوں میں، ہاں توجب لکھا ہے، توجب ہوئی لکھا، اس میں بھی توجب ہوئی لکھا، وصف فی الکلمۃ توجب اسی طرح لکھا ہے، یعنی وصف ہی لکھا ہے، توجب لکھا، ہاں مگر ادھر وصف ہی ہے نا، صفتن تو نہیں کیا، ہاں وصف۔ تو جو بھی کہہ رہا ہوں نا، کچھ نہ کچھ کر لیتے ہوں گے، تعویل کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، منطق تعویل ہی سکھاتی ہے، ہر غلط بات کو درست کر سکتے ہیں آپ، ہے نا۔ وصف فی الکلمۃ یوجب ثقلہا علی اللسان وعسر النطق بها، کلمہ کا ایسا وصف جو زبان پر کلمے کے ثقل اور اس کی تلفظ کی دشواری کا سبب بنی، یوجب یا توجب کا ترجمہ کریں گے سبب بنی، ایسا کلمے کا ایسا وصف یعنی کلمے کی ایسی صفت ہے جو کلمے کو زبان پر ثقیل اور عسیر النطق بنا دے، ثقیل بنا دے، زبان پر اس کا ادا کرنا مشکل ہو جائے اور اس کے تلفظ میں عسر پیدا ہو جائے۔ نحو مستشزرات فی قول امرئ القیس، جیسے مستشزرات ہے امرئ القیس کے قول میں، فی قول امرئ القیس، امرئ القیس کے قول میں، امرئ القیس کا قول ہے غدائرہ مستشزرات الی العلا،
غدائره مستشزرات إلى العلا، غدائره أي ذوائبه جمع غديرة، وضمير عائد إلى الفرع، ضمیر فرع کی جانب لوٹتی ہے۔ فرع کہاں ہے؟ پہلے والے شعر میں آیا ہوگا، فرع یا شعر بالوں کی جانب لوٹتی، جو بھی ہو اس کے بال یعنی اس کے بالوں کی منڈلیاں مستشزرات ای مرتفعات اونچی اٹھی ہوئی ہیں، او مرفوعات، مرتفعات کے معنی میں ہے یا تو یا مرفوعات کے معنی، یعنی استشزر یستشزر متعدی بھی استعمال ہوتا ہے اور لازم بھی استعمال ہوتا ہے۔ استشزر رفع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ارتفع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کو ارتفع کے معنی میں لیں تو مرتفعات، اور رفع کے معنی میں لیں تو پھر مرفوعات۔ یقال استشزرہ ای رفعہ، استشزرہ ای رفعہ یعنی اس کو اٹھایا، بلند کیا، اونچا کیا۔ واستشزر ای ارتفع، اونچا ہوا، بلند ہوا۔ الی العلا، بلندی کی جانب، اونچائی کی جانب، اونچی۔ تضل العقاص فی مثنى و مرسل، عقاص مثنى اور مرسل میں گم ہو جاتا ہے۔ عقاص اور مثنى اور مرسل یہ بالوں کی الگ الگ قسمیں، یعنی جو سر پر بال بنائے جاتے تھے اس کے الگ الگ حصے ہوتے تھے، الگ الگ حصے ہوتے تھے، ان میں سے کسی کو عقاص کہتے، کسی کو مثنى کہتے اور کسی کو مرسل کہتے۔ مرسل کھلے بالوں کو کہتے اور مثنى بٹے ہوئے بالوں کو بولتے ہیں، اور عقاص کہتے ہیں مجموعے کو، بالوں کے مجموعے کو، یعنی بالوں کا ایک گچھا سا بنا لیا جائے جمع کر کے، اکٹھے کر کے، تمام بال اکٹھے کر کے باندھ دیتے ہیں نا اوپر سے۔ تو یہاں ہندوستان میں عام طور سے عورتیں باندھتی مگر کھلا نہیں چھوڑتی، وہ صرف یہیں باندھ کر کے رکھتی تھی پرانے زمانے میں، اب آج کل تو نہیں باندھتی، ہندو عورتیں یہاں باندھ کر کے رکھتی، مگر آج کل تو نہیں ہے، تھوڑا فیشن بدل رہا ہے۔ خیر، تو وہ عقاص تضل ای تغیب، والعقاص جمع عقیصۃ، عقاص عقیصۃ کی جمع ہے، وہی الخصلۃ المجموعۃ من الشعر، اور یہ بالوں کا مجموعہ ہے، بالوں کا ایک مجموعہ ہے یا ایک گچھا ہوتا ہے۔ والمثنى المفتول، مثنى مفتول یعنی بٹے ہوئے بالوں کو کہتے ہیں۔ والمرسل خلاف المثنى، اور مرسل مثنى کی ضد ہے، یعنی مرسل کھلے بالوں کو کہتے ہیں۔ یعنی ان ذوائبہ مشدودۃ علی الرأس بخیوط، مطلب یہ ہے کہ اس کے بال سر پر دھاگوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّ شَعْرَهُ يَنْقَسِمُ، اور اس کے بال عقاص مثنى اور مرسل میں منقسم ہے۔ وَأَنَّ شَعْرَهُ يَنْقَسِمُ إِلَى عقاص ومثنى ومرسل، والأول يغيب في الأخيرين، پہلا اخیرین میں غائب ہو جاتا، پہلا یعنی عقاص، اخیرین میں یعنی مثنى اور مرسل میں چھپ جاتا ہے، یعنی والغرض بیان کثرت الشعر، اور غرض ہے شعر لانے کی، شعر میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے شاعر کی جانب سے، وہ بیان کثرت الشعر، بالوں کی کثرت کو بیان کرنا ہے۔ بالوں کی کثرت محمود سمجھی جاتی ہے نا، یعنی خوبصورت محبوبہ کی خوبیوں میں سے ایک ہے کہ اس کے بال زیادہ ہوں، اس کے بال زیادہ ہوں، تو بالوں کی کثرت کو بیان کرنا یہ مقصود ہے۔ خیر، تو یہاں ہمیں جو مطلوب ہے وہ لفظ مستشزرات ہے۔ کیا ہے؟ مستشزرات، اس میں تنافر پایا جاتا ہے، اس میں تنافر پایا جاتا ہے۔ والضابطات سے یہ بتا رہے ہیں کہ تنافر کو ہم پہچانیں گے کیسے پہچانیں گے کہ اس کلمے میں تنافر ہے اور اس کلمے میں تنافر نہیں ہے، یہ کیسے پہچانیں گے؟ تو یہاں تفتازانی نے بہت اچھا قاعدہ بتایا ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ جسے ذوق صحیح، ذوق سلیم جس کو تنافر مان لے، جس کلمے کو متنافر مان لے، وہ کلمہ متنافر ہوتا ہے۔ ذوق سمجھے نا، ذوق بہت مشق و مزاولت کے بعد، ایک لمبے زمانے کے بعد میں کہ انسان کو ذوق حاصل ہوتا ہے نا، جیسے محدثین کو حدیث کا ذوق حاصل ہو جاتا ہے۔ اب ہم لوگوں کے لیے صحیح
وہ حدیث کون سی صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی کیا ہے، سمجھنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ مگر وہ جو محدثین ہوتے تھے قدیم زمانے میں، تو وہ ایک قصہ پڑھتے نا کہ محدث کے پاس گیا کہ یہ ہماری حدیثیں کیسی، تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے۔ کہا یہ آپ نے ایسے ہی کیسے کہہ دیا؟ تو کہا میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، آپ فلاں محدث ہیں اور ان کے پاس چلے جائیے، ان کے احکام اور میرے احکام مل جائیں تو مان لیجیے، اور اگر نہ ملے تو مت مانیے۔ میں نے جس کو صحیح کہا اگر اس کو وہ بھی صحیح کہہ دے تو ٹھیک ہے، میں نے جس کو ضعیف کہا اسی کو اگر وہ بھی ضعیف کہہ دے تو مان لیجیے آپ، ہم آپ کو سمجھا نہیں سکتے۔ سونار ہوتا سونے کا کام کرنے والا، وہ سونا یا چاندی دیکھ کر کے اس پہ ہاتھ میں لے کر کے 2 انگلیوں سے ہلکا سا ٹٹول کر کے کہہ دے گا کہ یہ سونا ہے اور کھرا سونا ہے، مکمل سونا ہے، یہ چاندی ہے اور مکمل چاندی ہے، اس میں کھوٹ نہیں، ملاوٹ نہیں ہے، یا یہ سونا ہے اور اس میں اتنی ملاوٹ ہے، وہ ہاتھ میں ٹٹول کر کے دیکھ لے گا۔ اب اس سے ہم پوچھیں کہ کیا آپ دلیل دیجئے، آپ دلیل دیجئے، آپ کیسے پہچان گئے؟ ہم تو نہیں پہچانے۔ تو وہ یہی کہے گا میں نے زندگی گزاری اس پر، آپ نے زندگی گزاری کتاب پر، تو آپ کتاب کو زیادہ جانتے ہیں، میں نے زندگی گزاری سونے اور چاندی پر، ہمیشہ اس کو ٹھوکا ہے، اس کو گرم کیا ہے، اس کو پگھلایا ہے، اس کو ڈھالا ہے، اور نہ جانے کیا کیا اس سے میں نے کچھ کیا ہے، تو اس لیے میں جانتا ہوں، دلیل سے آپ کو سمجھایا نہیں جا سکتا ہے نا۔ تو ایک ماہر شخص ہوتا ہے، ادیب ہوتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ جو شعر ہے یہ میر تقی میر کا ہے، اور یہ جو شعر ہے یہ اقبال کا ہے، یعنی اس میں میر تقی میر کا رنگ پایا جاتا ہے۔ کیا؟ میر تقی میر کا رنگ پایا جاتا ہے، اس میں غالب کا رنگ پایا جاتا ہے۔ کہتے نا وہ غالب کے رنگ میں کہتا ہے، وہ تو میر تقی میر کے رنگ میں کہتا ہے۔ تو رنگ میں کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اس شعر میں میر تقی میر کا رنگ پایا جاتا ہے۔ یہ رنگ کون دیکھ پاتا ہے؟ صاحب ذوق۔ کون؟ اور ذوق کس کو حاصل ہوگا؟ جس نے میر پر، اقبال پر، غالب پر زندگیاں کھپائی ہوں، ان کے کلام کو پڑھتے پڑھتے سمجھتے تو اس کو ذوق حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ایک ذوق ہوتا ہے، ایک ذوق صحیح سلیم، جس کلمے کو متنافر کہے وہی متنافر ہے، وہی متنافر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ وَالضَّابِطَةُ ها هنا أن كل ما يعده الذوق الصحيح ثقيلا متعسر النطق فهو متنافر سواء كان من قرب المخارج أو بعدها أو غير ذلك على ما صرح به ابن الأثير في المثل السائر۔ اور ضابطہ یہاں یہ ہے کہ ہر وہ کلمہ جس کو ذوق صحیح ثقیل اور متعسر النطق مان لے، شمار کرے، سمجھ لے، جس کو ذوق صحیح ثقیل قرار دے اور متعسر النطق قرار دے تو وہ متنافر ہے، چاہے وہ قرب مخارج کے سبب سے پیدا ہو رہا ہو، یا بعد مخارج کے سبب سے ہو رہا ہو، یا اس کے علاوہ اور کسی بھی چیز سے پیدا ہو رہا ہو، جیسا کہ ابن الاثیر نے المثل السائر میں یہ کہا۔ ابن الاثیر نے المثل السائر نامی کتاب میں یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ یہاں کوئی اور معیار ہے نہیں، کوئی اور قاعدہ ہے نہیں۔ کچھ حضرات کہتے ہیں قرب مخارج یعنی قریب المخارج حروف 2 4 ایک جگہ جمع ہو جائیں تو تنافر پیدا ہو جائے گا، یا بعید المخارج حروف ایک ساتھ جمع ہو جائیں، ایک کلمے میں جمع ہو جائیں تو تنافر پیدا ہو جائے گا، یا متضاد صفات والے حروف ایک جگہ جمع ہو جائیں تو تنافر پیدا ہو جائے گا۔ کچھ حضرات نے قواعد بنتا ہے مگر یہ درست نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ، یہاں سے وہی کہہ رہے، وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ، بعض حضرات نے یہ دعویٰ کیا ہے، یہاں بھی وہی الخلخالی مراد ہے، أن منشأ الثقل في مستشزرات هو توسط الشين المعجمة التي هي من المهموسة الرخوة بين التاء التي من المهموسة الشديدة والزاء المعجمة التي هي من المجهورة۔ یہ یوں بتایا انہوں نے، یہاں مستشزرات میں ثقل کیوں پیدا ہوا ہے؟ متضاد صفات والے حروف کے پاس آ جانے کی وجہ سے۔ بعض حضرات نے یہ کہا، بعض حضرات نے دعویٰ کیا ہے کہ مستشزرات میں ثقل کا سبب شین معجمہ کا، جو کہ محموسہ رخوہ میں سے ہے، جو کہ محموسہ رخوہ، ہمس کی ضد کیا آتی ہے؟ جہر نا یا شدت ہے؟ ہمس کی ضد جہر ہوگی اور رخوت کی ضد شدت ہے نا، رخوت کی شدت ایسا ہی ہے۔
کیوں زین العابدین قرات پڑھی ہوگی نا, قرات تجوید کا کورس کیا ہوگا نا احمد نگر میں, گھنٹہ تھا تو سبق ہوتا تھا نا. تو آپ تو جزری پڑھ کے آئے ہیں یا جزری پڑھ کے آئے نا, ہاں تو پھر یہ سب صفات وفات پڑھی ہوگی نا. ہم نے جزری کی شکل نہیں دیکھی اب تک, سنتے سنتے ہیں. آپ نے کون سی کتاب ہم نے اردو کی کتابیں پڑھی تھوڑی بہت شروع کی, پڑھی؟ فارسی اور عربی اول میں پڑھی, فارسی اور عربی اول کے سال میں اردو کی کتابیں. آپ نے بھی جزری پڑھ رکھی ہے؟ جزری بھی ماشاء اللہ. شاطبیہ پڑھی میں شروع شاطبیہ بھی شروع کر رکھی ہے. اچھا چلو خیر. شین معجمہ جو کہ محموسہ رخوہ میں سے ہے, اس تا کے شین معجمہ کا, معجمہ کس کو کہتے ہیں؟ نقطے والا. اور اس کا ضد کیا آتا ہے؟ محملہ. محملہ ایک ہوتا ہے معجمہ, جس حرف پر نقطہ ہو اس کو معجمہ کہیں گے. مثلا الشین المعجمہ, السین المحملہ. لکھنے میں ایسا لکھا جاتا تھا, پرانے زمانے میں ایسا لکھا جاتا تھا. نقطے اگر ختم بھی ہو جائیں, ہاتھ کی تحریر سے لکھتے تھے, اگر ختم بھی ہو جائیں تو یہ پتہ چل جائے کہ یہ وہ لکھا, وضاحت ہو جائے اس کی. الشین المحملہ, الشین المعجمہ, السین المحملہ. اوپر ہوتے تھے تو فوقانیہ, اور نیچے ہوتے ہیں کسی کے نقطے تو تحتانیہ, دو ہوتے ہیں تو ثنائیہ, تین ہوتے ہیں تو ثلاثیہ, اور ایک ہوتا نقطہ تو وحدانیہ. اس سے سب آ جاتے ہیں. مثلا یا جو ہوتی ہے وہ ثنائی معجمہ ثنائیہ تحتانیہ ہے, اور تا جو ہے وہ معجمہ ثنائیہ فوقانیہ ہے نا. نون ہے معجمہ وحدانیہ فوقانیہ ہے, اور اس کے مقابلے میں با, شکل و صورت نون اور با کی ایک جیسی لکھنے میں. خیر, تو شین معجمہ کا جو کہ محموسہ رخوہ میں سے, اس تا کے درمیان آنا جو کہ محموسہ شدیدہ میں سے ہے, اور اس زائے معجمہ کے درمیان آنا جو کہ مجہورہ میں سے ہے. تو یہ متضاد صفات والوں کے بیچ میں آ جانا, ایک کا تا کا, کس کا؟ شین کا بیچ میں آ جانا. کس کے؟ شین ہے تو خود محموسہ اور رخوہ میں سے, شین میں صفت پائی جاتی ہے ہمس اور رخوت کی, اور یہ بیچ میں آ گیا ایک تو تا کی جو کہ محموسہ شدیدہ میں سے, اور زا کے جو کہ مجہورہ میں سے ہے. تو اس طرح متضاد صفات والے حروف کا ادھر اور ادھر آنا اور بیچ میں کسی اور حرف کا آنا, اس کی وجہ سے اس میں ثقل پیدا ہوا ہے. یعنی ان کے قول کا خلاصہ کیا ہے؟ متضاد صفات والے حروف کے پاس میں آ جانے کی وجہ سے ثقل پیدا ہو جاتا ہے. وَلَوْ قَالَ مُسْتَشْرِفٌ, وہ کہتے ہیں اگر مستشریفن ہوتا لزال ذلك الثقل, تو یہ ثقل ختم ہو جاتا. مستشزر کے بجائے, یعنی شین کے بعد میں زا آیا ہے, اس کی وجہ سے ثقل پیدا ہو رہا ہے. اگر مستشریف بول دیتے تو ثقل پیدا نہ ہوتا. وفیہ نظر, یہ جو زعم بعضهم سے بعض کا زعم بیان کیا ہے, اس میں نظر ہے. کیا؟ رائے محملہ بھی تو مجہورہ میں سے ہے. کیا ہے نظر؟ کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں مستشریفن کہہ دیا جائے تو ثقل زائل ہو جائے گا, تو مستشریفن میں جو را آیا یہ رائے محملہ بھی تو مجہورہ میں سے ہے, ثقل زائل ہو کیسے جائے گا؟ وقیلہ, یہاں سے دوسرا قول بیان کیا گیا, یہ زوزنی ہے کوئی, یہ کہہ رہے ہیں قرب مخارج سبب ہے. ثقل کا سبب قرب مخارج. قرب مخارج یعنی قریب المخارج حروف 3-4 اگر ایک کلمے میں جمع ہو جائیں تو پھر وہ کلمہ متنافر ہو جائے گا, وہ متنافر ہو جائے گا. اور کہا گیا ان قرب المخارج سبب للثقل المخل بالفصاحت, کہا گیا کہ قرب مخارج اس ثقل کا سبب ہے جو فصاحت میں خلل پیدا کرنے والا ہے. اب اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ الم اعہد کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قرآن کریم میں آیا اعہد, حمزہ عین ہے, 3 حرف لگاتار ہے, اور تینوں کے مخارج قریب قریب ہے, حمزہ اور ہا کا ایک, عین کا ایک. اعہد, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّ فِي قَوْلِهِ تعالی, اللہ تعالیٰ کے قول الم اعہد میں ایک ایسا ثقل ہے جو حد تنافر کے قریب قریب ہے. ایک ایسا ثقل ہے جو حد تنافر کے قریب قریب ہے. فَيُخِلُّ بِفَصَاحَةِ الْكَلِمَةِ, لہذا فصاحت کلمہ میں خلل پیدا کرے گا. یعنی انہوں نے یہ فتویٰ صادر فرما دیا کہ لم اعہد یہ کلمہ غیر فصیح ہے, یا یوں کہیے کہ اس میں تھوڑا تو خلل پیدا ہو رہا ہے, تھوڑا تو اس میں خلل پیدا ہو رہا ہے, یعنی تھوڑا بہت اس میں تنافر ہو رہا ہے.
مگر لیکن سے کہہ رہے ہیں مگر کوئی حرج نہیں ہے، مگر کیسے؟ لیکن الکلام الطویل المشتمل على كلمة غیر فصیحة لا يخرج عن الفصاحة كما لا يخرج الكلام الطویل المشتمل على كلمة غیر عربیة عن ان يكون عربیا، لیکن ایک لمبا کلام جو ایک کلمہ غیر فصیحہ پر مشتمل ہو فصاحت سے خارج نہیں ہوتا، جس طرح ایک لمبا کلام جو ایک کلمہ غیر عربیہ پر مشتمل ہو عربی ہونے سے خارج نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس پر قیاس کر لیا کہ ایک لمبے کلام میں اگر ایک کلمہ غیر فصیح آ گیا تو وہ کلام فصیح ہی رہے گا، فصاحت سے خارج نہیں ہوگا۔ یہ ٹھیک ایسے ہی ہے جیسے ایک لمبے کلام عربی میں ایک یا دو کلمے غیر عربی آ جائیں، عجمی آ جائیں، تو وہ کلام عربی ہی رہتا ہے، عجمی نہیں ہوتا، وہ کلام عربی ہی رہے گا، عجمی نہیں بن جاتا۔ اس پر انہوں نے قیاس کر لیا۔ وفیہ نظر، تفتزانی فرما رہے ہیں اس میں بھی نظر ہے، اس میں بھی نظر ہے، گڑبڑ ہے یہاں بھی۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو فصاحت کلام کی تعریف کی ہے نا، تو جن حضرات نے بھی فصاحت کلام کی تعریف کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے کلمات فصیح ہوں۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ کلام قصیر ہو تو اس کے تمام کلمات فصیح ہوں، اور کلام طویل ہو تو اس کے اکثر کلمات فصیح ہوں۔ یہ کسی نے شرط نہیں لگائی۔ کیا نظر ہے کہ فصاحت کلام کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ اولاً اس کے کلمات فصیح ہوں، اولاً اس کے تمام کلمات فصیح ہوں۔ یہ شرط کسی نے نہیں لگائی کہ تمام لمبے کلام کے تو اکثر کلمات فصیح ہوں اور قصیر کلام کے اس کے زیادہ تر وہ تمام کے تمام کلمات فصیح ہوں، قصیر کے تمام کلمات فصیح ہوں اور طویل کے اکثر کلمات فصیح ہوں۔ یہ شرط کسی نے نہیں لگائی ہے۔ ہاں، تو یہ کسی نے فرق نہیں کیا، کلام طویل اور کلام قصیر کے درمیان کسی نے کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ وفی نظر لأن فصاحة الكلمات مأخوذة في تعریف فصاحة الكلام من غیر تفرقة بین طویل وقصیر، اس لیے کہ فصاحت کلام کی تعریف میں معتبر ہے، مانی گئی ہے، لی گئی ہے طویل اور قصیر کے درمیان فرق کیے بغیر۔ یعنی فصاحت کلام کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ کی گئی کہ اس کے تمام کلمات فصیح ہوں۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ اگر لمبا کلام ہو تو اکثر کلمات فصیح ہوں اور قصیر کلام ہو تو اس کے تمام کلمات فصیح ہوں۔ یہ کسی نے شرط نہیں لگائی۔ علی ان هذا القائل فسر الكلام بما ليس بكلمة، جبکہ اس قائل محترم نے تو کلام کی تعریف بھی کی تھی ما ليس بكلمة سے۔ ان کے نزدیک تو کلام ہی کس کو کہتے ہیں؟ ما لیس، ایک کلمہ مفرد کے اوپر جو بھی ہوتا ہے، مثلا غلام الرجل یا رجل عالم، اس طرح قسم کی جو ترکیبیں ہیں وہ سب کی سب ان کے نزدیک تو کلام ہے۔ تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں آپ کیا کہیں گے؟ دو، زیادہ سے زیادہ دو ہی تو لفظ ہوتے ہیں وہاں پر، اس کو بھی جو کلام ہے نہیں اس کو بھی آپ تو کلام کہہ رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں لمبا کلام اگر ایسا ہو جائے تو یعنی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ والقیاس، آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام عربی پر قیاس کرنا بھی قیاس مع الفارق ہے۔ کلام عربی پر قیاس کرنا، کیونکہ کلام عربی کے لیے کسی نے یہ شرط نہیں لگائی کہ اس کے تمام کلمات عربی ہوں۔ کلام عربی کی تعریف میں کسی نے یہ شرط نہیں لگائی کہ اس کے تمام کلمات عربی ہوں، یہ کسی نے شرط نہیں لگائی۔ بھئی عربی کلام میں عجمی لفظ تو آئیں گے، عجمی لفظ تو کم سے کم نام تو آئیں گے۔ قرآن کریم میں ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، یوسف، یہ سب کے سب عجمی کلمات ہیں۔ تو عربی کلام کے لیے کسی نے یہ شرط نہیں لگائی کہ اس کے تمام کلمات عربی ہوں۔ والقیاس علی الکلام العربی ظاہر الفساد، اور قیاس کلام عربی پر قیاس کرنا یہ ظاہر الفساد ہے۔ ظاہر الفساد کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کسی نے یہ شرط نہیں لگائی ہے۔ ولو سلم، اب کہہ رہے ہیں اگر تسلیم بھی کر لیا جائے، کیا کہ ایک لمبے کلام میں ایک کلمہ غیر فصیح آ جائے تو وہ کلام فصاحت سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ مان لیا جائے کہ ایک لمبے کلام میں، اگر آپ کا دعویٰ تسلیم کر لیا جائے کہ ایک لمبے کلام میں ایک کلمہ غیر فصیح آ جائے تو قرآن کریم ایک لمبا کلام ہے، یا کم از کم سورت ایک لمبا کلام ہے، پوری سورت، یا یہ کہیے کہ پوری ایک جو آیت ہے اسی کو لمبا مان لیتے ہیں کہ وہ لمبا کلام ہے، اور
اس میں ایک کلمہ غیر فصیح آ گیا، اس سے اس کی فصاحت پر، لمبے کلام کی فصاحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تب بھی بہت بڑی خرابی لازم آتی ہے۔ اگر تسلیم کر لیا جائے صورت کا فصاحت سے نہ نکلنا، وَلَوْ سُلِّمَ عَدْمُ خُرُوجِ الصُّورَةِ عَنِ الْفَصَاحَةِ، اگر صورت کا فصاحت سے نہ نکلنا تسلیم کر لیا جائے، فَمُجَرَّدُ اشْتِمَالِ الْقُرْآنِ عَلَى كَلَامٍ غَيْرِ فَصِيحٍ بَلْ عَلَى كَلِمَةٍ غَيْرِ فَصِيحَةٍ مِمَّا يَقُودُ إِلَى نِسْبَةِ الْجَهْلِ أَوِ الْعَجْزِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اگر تسلیم کر لیا جائے تو کہہ رہے ہیں تب بھی قرآن کریم کا ایک کلام غیر فصیح پر یا ایک کلمہ غیر فصیحہ پر مشتمل ہونا بھی دو خرابیوں میں سے ایک خرابی تک ضرور پہنچائے گا، یا تو اللہ تعالیٰ کی جانب جہل کی نسبت یا اللہ تعالیٰ کی جانب عجز کی نسبت۔ جہل کی نسبت اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کو گویا یہ علم نہیں کہ یہ کلمہ فصیح ہے، نعوذ باللہ یہ علم نہیں کہ یہ کلمہ فصیح نہیں ہے، یا یہ کلمہ غیر فصیح، اس کا علم نہیں تھا، اس وجہ سے یہ کلمہ غیر فصیح استعمال، یا یہ کہ علم تو تھا تو پھر فصیح نہ لا کر کے غیر فصیح کیوں لائے، فصیح ملا نہیں۔ پھر علم ہو کہ یہ غیر فصیح ہے اور پھر اس کو لایا جاتا ہے تو کیوں لایا جاتا ہے، اس کی جگہ فصیح ملا نہیں، یہ فصیح لانے سے تو یا تو اللہ تعالیٰ کی جانب جہل کی نسبت اور یا اللہ تعالیٰ کی جانب عجز کی نسبت تک ضرور پہنچا دے گا۔ فمجرد تو محض قرآن کریم کا ایک کلام غیر فصیح پر بلکہ کلمہ غیر فصیح پر مشتمل ہونا ان چیزوں میں سے یا ان باتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کی جانب جہل یا عجز کی نسبت تک پہنچا دیتی ہیں، مما ان چیزوں میں سے، ان باتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کی جانب جہل یا عجز کی نسبت تک پہنچا دیتی ہیں۔ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و برتر ہے، بالا ہے۔ والغرابت، تو تنافر ہو گیا ہے، تنافر پر یہاں بحث پوری ہو گئی۔ تنافر کس کو کہتے ہیں؟ تنافر کلمے کی ایسی صفت، وصف فی الکلمۃ یوجب ثقلها علی اللسان وعسر النطق بها، کلمے کی ایسی صفت جو زبان پر کلمے کو ثقیل بنا دے اور اس کے نطق کو عسیر اور دشوار بنا دے۔ یہ اب اس تنافر کو پہچاننے کا قاعدہ کیا ہے؟ ذوق صحیح، ذوق سلیم۔ یہ ابن الاثیر نے المثل السائر میں بیان کیا ہے، اور کچھ حضرات نے کہا قرب مخارج اور بود مخارج کے سبب سے ثقل پیدا ہوتا، کچھ حضرات نے کہا متضاد صفات والے حروف کے پاس آ جانے سے ثقل پیدا ہوتا، مگر وہ سب درست نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں بیان کیا۔ غرابت کس کو کہتے ہیں؟ کون الکلمۃ وحشیۃ غیر ظاہرۃ المعنی ولا مانوسۃ الاستعمال، کلمے کا وحشی ہونا، کلمے کا وحشی ہونا، بدکا ہوا ہونا، کیا وحشی ہونا، بدکا ہوا ہونا، اس کے معنی کا ظاہر نہ ہونا اور مانوس الاستعمال نہ ہونا، معنی اس کے ظاہر نہ ہو اور مانوس الاستعمال بھی نہ ہو۔ مانوس الاستعمال یعنی عام طور سے وہ لفظ استعمال میں نہ آتا ہو، عام طور سے لوگ اس کو تقریر و تحریر میں استعمال کرتے نہیں ہیں، تو ایسا لفظ ظاہر المعنی بھی نہیں ہوتا، یعنی اس کے معنی واضح بھی نہیں ہوتے۔ تو کسی بھی لفظ کا اس طرح سے ہونا یہ کیا کہلاتا ہے؟ غرابت کہلاتا ہے۔ وہاں مثالیں آتی ہیں تکأکأ اجتماع کے معنی میں، اور افرنقع چھٹ جانے، ہٹ جانے کے معنی میں، افرنقع اور تکأکأ وہی کون ناوی جاتے ہیں تو گر جاتے ہیں۔ ہاں وہ یہاں حاشی میں لکھا ہے، یہاں پہ لکھا ہے وہ حاشی میں، دروس البلاغہ میں ہوگا، یہاں اس کے حاشی میں لکھا ہے جگہ پہ وہ گر گئے تو پھر انہوں نے لوگ جمع ہو گئے تو کہا لماذا تکأکأتم علی افرنقعوا، کیوں اس کچھ اور لمبا ہوگا ہو سکتا ہے جملہ، کیوں اس طرح؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اس پر جن سوار ہے، ہندوستانی جن سوار ہے، اس لیے ہندی بول رہا ہے، یعنی کوئی سمجھے نہیں۔ خیر یہ اس قسم کے چٹکلے بنا دیے جاتے ہیں۔ خیر نحو مسرج فی قول ابن العجاج، ابن العجاج کی قول میں مسرج، لفظ مسرج کیا ہے؟ شعر ومقلتا وحاجبا مزججا ای مدققا مطولا، ومقلتا، مقلتاً کہتے ہیں آنکھ کی پتلی کو، آنکھ کی پتلی، وحاجباً اور بھوں، مزججا پتلے، دقیق لمبے بھوں، وفاحماً اور کالے کوئلے جیسے بال، وفاحماً ای شعراً اسود کالفحم، کالے کوئلے جیسے بال، ومرسناً ای انفاً مسرجہ، مرسن معنی میں انف کے
ناک، مسرج چمکدار ناک، مرسنن کیا معنی ہے وہ ناک، مرسنن مسرجہ چمکدار ناک. تو یہ جو مسرج لفظ ہے اس میں غرابت ہے. کس میں؟ مسرج لفظ میں غرابت ہے. ایکس یعنی اس مسرج کیسے بنا ہے؟ ایکسیف السروجی فی الدقت والاستواء. مسرج کا معنی ہے سریجی، کسیف السریجی، سریجی تلوار کی مانند، دقت اور استواء میں سریجی تلوار کی مانند. سریج کیا ہے؟ اسم قین، یہ ایک لوہار کا نام ہے. ینسب الیہ السیوف، جس کی جانب تلواریں منسوب ہوتی تھی. تو سریج ایک لوہار کا نام تھا اور اس کی جانب جو تلواریں منسوب ہوتی تھی وہ سریجی، السیوف السریجیۃ کہلاتی تھی. اسی لفظ سریجیۃ سے یا سریجی سے بنایا گیا مسرج. مسرج اس وجہ سے اس میں غرابت آ گئی. او کالسراج فی البریق واللمعان، یا دوسرا احتمال ہے کہ چمک دمک میں چراغ جیسے، ناک کیسے؟ چمک دمک میں چراغ جیسی. فإن قلت، تفتزانی کہہ رہے ہیں یہاں ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے. فإن قلت، اگر آپ کہیں لما لم يجعلوه اسم مفعول من سرج اللہ وجهه ای بهجه وحسنه، کیوں نہ اس کو سرج اللہ وجهه کا اسم مفعول بنا لیا؟ آپ نے سریجی اور سراج وغیرہ وغیرہ تک گئے آپ. سریج شخص کا نام تھا لوہار کا، اس سے سریجی تلوار بنی اور اس سے مسرج بنایا. یہ اتنا دور کیوں گئے آپ سرج یسرج تسریجا جو بہجا اور حسنا کے معنی میں، اس سے اسم مفعول کا صیغہ کیوں نہیں مان لیا اس کو؟ اسی سے اس کو اسم مفعول کا صیغہ مان لیا ہوتا تو اس میں کوئی غرابت نہ رہتی. قلت، میں کہوں گا لاحتمال ان یکون مستحدثا ومولدا من السراج، اس احتمال کی وجہ سے کہ یہ سرج جو ہے یہ خود سراج ہی سے بنا ہے. اس احتمال کی وجہ سے کہ یہ سرج اللہ وجہہ، یہ سرج یسرج تسریج یہ خود سراج ہی سے بنا ہے تو ہم نے سراج کا کہہ دیا. یا یہ کہ سرج یسرج تسریج یہ جو فعل استعمال ہوتا ہے یہ خود بھی غرابت کے باب سے، او یکون من باب الغرابت ایضا، یا یہ خود بھی غرابت کے باب سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں بس.